ایک خوبصورت سا گاؤں تھا، ایسا گاؤں جہاں ہر گھر کے آنگن میں طرح طرح کے پھول کھلے رہتے تھے۔ کہیں گلاب مہکتے، کہیں چنبیلی کی خوشبو ہوا میں گھل جاتی اور کہیں گیندے سورج کی طرح مسکراتے نظر آتے۔ صبح کی ہوا جب ان پھولوں سے ٹکرا کر گزرتی تو پورا گاؤں خوشبوؤں سے بھر جاتا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ دل تھے، آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔ کسی کے دروازے پر کبھی اجنبیت نہیں ہوتی تھی، سب ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے تھے اور یہی اپنائیت اس گاؤں کی اصل پہچان تھی۔ دن بھر گاؤں اپنی رفتار سے چلتا رہتا، مرد اپنے کام کاج میں مصروف رہتے، کوئی کھیتوں میں پسینہ بہاتا، کوئی مویشیوں کا خیال رکھتا اور نوجوان اپنے اپنے کام نمٹا کر واپس لوٹتے۔ عورتیں گھروں میں مصروف ہوتیں مگر ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے بے خبر کبھی نہ رہتیں۔ بچے اسکول جاتے، پڑھائی کرتے اور شام ہونے کا بے چینی سے انتظار کرتے، کیونکہ شام اس گاؤں کی سب سے خوبصورت گھڑی ہوتی تھی۔ جو ہی دن ڈھلنے لگتا اور سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتا، گاؤں میں ایک خاص سی رونق آ جاتی۔ آسمان سنہری اور نارنجی رنگوں میں ڈھل جاتا اور اسی لمحے رات کے کھانے کی تیاری پورے گاؤں میں ایک ساتھ شروع ہو جاتی۔ ہر گھر کی عورتیں اپنے اپنے آنگن چھوڑ کر ایک بڑے کشادہ آنگن میں جمع ہو جاتی، جو برسوں سے اس گاؤں کے اکٹھا ہونے کا مرکز تھا۔ کوئی آٹا گوندنے بیٹھ جاتی، اس کے ہاتھوں کی تھپ تھپ آنگن میں مانوس سی دھن پیدا کر دیتی۔ کوئی لکڑیوں کے چولہے پر توے چڑھاتی اور روٹیاں سینکنے لگتی تو ان کی خوشبو ہوا میں گھل کر بھوک جگا دیتی۔ ایک طرف دیگچیوں میں سالن چڑھتے، پیاز کی کڑکڑاہٹ اور مسالوں کی خوشبو مل کر فضا کو مہکا دیتی۔ دوسری طرف نوجوان عورتیں ہنستے ہنستے سبزیاں کاٹتی رہتی، کوئی کھیرا باریک کاٹتی، کوئی ٹماٹر، کوئی پیاز اور کوئی سلاد سجاتی۔ چند عورتیں پراٹھے سینکنے میں مصروف ہوتی، پراٹھوں پر مکھن لگتا تو وہ اور بھی سنہری ہو جاتے۔ آنگن کے ایک کونے میں ایک بزرگ خاتون سل پر چٹنی پیستی، سل پر پڑتی لوہے کی گول کی آواز آنگن میں گونجتی اور ہری مرچ، دھنیا اور لہسن کی خوشبو دل کو خوش کر دیتی۔ اور کبھی رک کر کسی کو پیار سے ٹوک دیتی، کبھی ذائقہ چکھ کر مسکرا دیتی۔ کھانا پکاتے ہوئے باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا، کوئی اپنے بچپن کا قصہ سناتی، کوئی دن بھر کی تھکن ہنسی میں اتار دیتی اور کبھی کسی کی آنکھ نم ہو جاتی تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی تسلی دے دیتا۔ نئی دلہنیں شرماتے ہوئے سالن ہلاتی تو بڑی عورتیں مسکرا کر کہتی کہ چمچ آہستہ چلاؤ، سالن بھی سانس مانگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے یہ عورتیں صرف کھانا نہیں پکا رہی بلکہ رشتوں کی بنیادیں مضبوط کر رہی ہوں۔ اسی آنگن کے ایک کونے میں گاؤں کے بزرگ مرد آگ جلا کر بیٹھ جاتے۔ آگ کی ہلکی آنچ پر وہ دن بھر کی باتیں کرتے، پرانی یادیں تازہ کرتے اور زندگی کے تجربے ایک دوسرے سے بانٹتے۔ بچے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آہستہ آہستہ ان کے پاس آ بیٹھتے، ہاتھ سینکتے اور کہانیاں سننے لگتے۔ کبھی کسی بہادر انسان کی داستان سنائی جاتی، کبھی کسی نیک دل کی مثال دی جاتی اور بچے آنکھیں پھیلا کر ہر لفظ دل میں بسا لیتے۔ کچھ دیر بعد جوان لڑکے اور مرد بھی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹ آتے، تھکن ان کے چہروں سے جھلکتی مگر دل مطمئن ہوتے۔ پھر زمین پر صاف چادر بچھائی جاتی، سادہ مگر محبت سے بھرا ہوا دسترخوان سجایا جاتا، سب نیچے بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے، کوئی جلدی نہیں ہوتی، دن بھر کے دکھ سکھ بانٹے جاتے، ہنسی بھی ہوتی اور خاموش دعائیں بھی۔ عورتیں سب کو پیار سے کھانا کھلاتی، بار بار پوچھتی کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ کھانے کے آخر میں بزرگ عورتیں مسکرا کر کہتی، یہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے، رات کا کھانا ہم سب مل کر کھاتے ہیں، کیونکہ جب لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل قریب آ جاتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ ان کے الفاظ سب کے دلوں میں اتر جاتے اور ہر شخص شکر گزاری محسوس کرتا۔ آخر کار کھانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے، گاؤں پر خاموشی اتر آتی، مگر یہ خاموشی اداسی نہیں ہوتی بلکہ سکون سے بھری ہوتی۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور ٹمٹماتے تارے
اس گاؤں کی گواہی دیتے تھے کہ جہاں محبت اور ساتھ ہو وہاں زندگی خود ایک خوبصورت کہانی بن جاتی ہے۔